میں نے پینٹنگ کو بہت ریسرچ کر کے پڑھا، پھر میں نے اپنے گھر کے سب کمروں کو سنوار لیا، کچن کو بہت ہی کیوٹ کر دیا، باتھ رومز نفیس کر لیے، ڈرائنگ روم کو ہوٹل ٹائپ لک دے دی، سوائے ایک کمرے کے۔ اس ایک کمرے نے مجھے ہرا دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا بیڈ روم تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کو فلاں اور فلاں طریقے سے ڈیکوریٹ کرتی ہوں۔ بڑے پلان بنا کے میں نے اس کمرے کا فرنیچر نکالا اور اسے صاف کیا۔ پہلا کام تھا دیواروں کو ٹھیک کرنا۔ کونے سے دیوار کا پینٹ اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسکریپر سے لوز پینٹ کو اکھاڑا تاکہ اسے نئے سرے سے پینٹ کر سکوں، لیکن ساتھ ہی سیمنٹ کے کچھ ٹکڑے بھی اکھڑنے لگے۔ میں نے دیوار صاف کر دی، کچھ ڈبکھا ربا ہو گئی۔ اب میں نے اسے سفید پینٹ سے پینٹ کیا۔ پینٹ سوکھا تو دیکھا اندر گرہے بنے نظر آ رہے تھے۔ بھلے گرہے اب رنگدار ہو گئے تھے مگر نظر آتے تھے۔ مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے گرہے بھرنے چاہیے تھے۔ اس سے پہلے کسی دیوار پہ یہ مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ فوراً گوگل کیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ پلسٹر کرنا ہے۔ گڈ۔ پلسٹر خرید لائی، ان گرہوں کو بھرا، تھوڑا سا پلسٹر ابھرا ابھرا سا رہ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ پینٹ سے اس دیوار کے عیوب چھپا لوں، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ وہ دیوار عیب دار ہی رہی۔ ایک ہی رنگ ہونے کے باوجود دیوار عجیب بدصورت رہی۔ میں نے آخر میں اس کے سامنے ہار مان لی، کیونکہ اسے فکس کرنا پروفیشنلز کا کام تھا، میرا نہیں۔ اس دیوار کا کیا مسئلہ تھا؟ اس کو نئے سرے سے پورا کلیئر کرنا تھا، یعنی تمام لوز پینٹ اکھاڑنا تھا، نئے سرے سے سیمنٹ لگا کے پلسٹر کرنا تھا، پھر پینٹ کی تہیں بچھانی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ چند ماہ میں پہلے جیسی ہو جانی، کیونکہ اس کا اندرونی مسئلہ سیم تھا۔ اوپر چھت پہ کہیں پائپ کا پانی لیک ہوتا تھا۔ پانی رس رس کے دیوار کے اندر سیپ کر گیا تھا اور اسے خراب کر رہا تھا۔ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس دیوار کا میک اپ کر دینے سے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ دیوار سے ہار مان کے میرے دماغ نے ایک اور شے سوچی کہ میں اس بارے میں کچھ لکھوں۔ اگر آپ میرے ریڈر ہیں تو آپ کے خیال میں اس دیوار کو دیکھ کے میں نے حنین یوسف کا کردار لکھا ہوگا، ایک عام لڑکی جو ہوم ری ماڈلنگ خود سیکھتی ہے۔ نہیں، اس دیوار کو دیکھ کے میں نے ایک اور کردار سوچا، ہاشم کردار۔ وہ اس دیوار کی طرح تھا۔ وہ اندر سے بیمار تھا۔ وہ اپنے آپ کو کتنی ہی دفعہ تبدیل کرنا چاہتا تھا، اچھا ہونا چاہتا تھا، لیکن جب تک وہ اپنے اندر کو نہ بدلتا، ظاہری طور پہ سادی سے ملاقات ٹھیک کرنے یا زندگی کو نئے سرے سے آغاز کرنے سے کچھ نہیں ہونا تھا۔ اس لیے ہاشم نہیں بدل سکا، کیونکہ یہ دیوار اس کی زندگی کو ڈیفائن کرتی تھی۔ اس اکھری ہوئی بدصورت دیوار سے نمل کے کردار تخلیق ہوئے، اور اس ناول نے مجھے کردار سازی سکھائی۔ کردار سازی، یہ ہے ہمارے آج کے باب کا موضوع۔ میں کردار بناتے وقت اس کی پہلی چیز کیا طے کرتی ہوں؟ کیا میں اس کی ظاہری صورت، تعلیم، بال، قد یا ڈریسنگ کا سٹائل سوچتی ہوں؟ نہیں۔ کیا میں اس کی کہانی پہلے سوچتی ہوں؟ نہیں، میں پہلے اس کا کردار سوچتی ہوں۔ یہ کس قسم کا انسان ہے، اور اس کی قسم کا تعین کرنے کے لیے میں اس کردار کی پہلی چیز یہ طے کرتی ہوں کہ اس شخص کا ویلیو سسٹم کیا ہے۔ میں اپنے ناول کے ہر کردار کا پہلے ویلیو سسٹم طے کرتی ہوں، پھر کہانی سوچتی ہوں، پھر ان کرداروں کو انسانوں کے خد و خال دیتی ہوں۔ دولت، تعلیم، شکل و صورت اور کہانی کے فلرز بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے اس شخص کا ویلیو سسٹم۔ اس انسان کی کیا ویلیوز ہیں؟ ہاشم کی کیا ویلیوز ہیں؟ حنین کی کیا ویلیوز ہیں؟ اور جواہرات کی کوئی ویلیوز ہیں بھی یا نہیں؟ کسی بھی انسان کو ڈیفائن اس کے اعمال سے زیادہ اس کی ویلیوز کرتی ہے۔ اصل میں اس کی ویلیوز ہوتی ہیں جو اس کے اعمال کو شیپ کرتی ہیں، اس کا کردار بناتی ہیں۔ انمول انسان بننے کے لیے آپ کا ہائی ویلیو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک لو ویلیو انسان ہیں تو آپ بے مول ہیں۔ مگر ہائی ویلیو انسان بننے کے لیے ہمیں یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہائی ویلیو انسان ہوتا کیا ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ یہ تک نہیں جانتے کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں۔ اور سب سے اہم سوال، آپ کی زندگی میں کیا ویلیوز ہیں؟ ذاتی، پروفیشنل ویلیوز۔ کیا آپ نے اپنی ویلیوز کا تعین کبھی کیا ہے؟ میں وہ ہوں جو میں نہیں ہوں۔ چیزیں اپنے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ میری ویلیوز بھی ایسے ہی مجھے معلوم ہوئی۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری ویلیوز کیا ہیں۔ جب حالم پرنٹ ہوا تو میری ٹیم نے تمام تیاری کر رکھی تھی۔ ہم اس سے قبل کتاب پیکٹ میں ڈال کے بھیجتے تھے، مگر وہ پھٹ جاتی تھی۔ اس دفعہ ہم نے کوریوگیٹڈ باکسز، ڈبے بنوا لیے، کیونکہ میں کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتاب چھپ کے آئی تو وہ 1 کلو سے کوئی 10-20 گرام کم تھی۔ کوریئر کمپنی میں جب وزن 1 کلو سے بڑھ جائے، چاہے 10 گرام بڑھے چاہے 500 گرام، تو اگلا کلو تصور کیا جاتا ہے۔ اگر کتاب کا وزن 1 کلو سے ذرا سا بھی زیادہ ہو جائے تو ہمیں اس کا وزن 2 کلو لکھنا ہوتا ہے۔ ہر اضافی کلو کے تقریباً 200-250 روپے ڈیلیوری پڑ جاتی ہے۔ اگر وزن 1 کلو سے بڑھ جائے تو بک سٹور کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ لوگ 500 روپے ڈیلیوری دینے کو تیار نہیں ہوتے۔
حالم حصہ دوم کا وزن 1 کلو سے کم تھا، لیکن جو ڈبے میں نے کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے تھے وہ 110 گرام کے تھے۔ ڈبے میں ڈالنے کے بعد پیک کرنے کے بعد کتاب کا وزن 1 کلو اور 110 گرام بنتا تھا۔ صرف 110 گرام کی وجہ سے ہمیں وزن 2 کلو پڑنا تھا، یعنی ہر کتاب پہ ہمیں 250 کا نقصان تھا۔ قیمت اور ڈیلیوری چارجز کا تعین تب ہوا تھا جب یہ بات ہمیں معلوم نہیں تھی۔ ہر کتاب پہ 250 روپے کا نقصان، ہر 10 کتابوں پہ 2500 کا نقصان، ہر 100 کتابوں پہ 25,000 روپے کا نقصان، ہر 1000 کتابوں پہ 2.5 لاکھ روپے کا نقصان، اور کتابیں تو ماشاءاللہ ہزاروں میں بکتی ہیں۔ یہ نقصان بہت زیادہ تھا۔ میں نے کوریئر کمپنی سے بات کی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے کانٹریکٹ میں نرمی کرتے ہوئے ہمیں 110 گرام معاف کر کے 1 کلو چارج کریں، کیونکہ 110 گرام بہت واجبی سا وزن ہے۔ کوریئر کمپنی کے سیلز مینیجر نے مجھے کہا کہ میم ایسے نہیں ہو سکتا، 10 گرام بھی اوپر وزن ہو تو دوسرا کلو چارج ہوتا ہے، البتہ اس کا ایک اور طریقہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا، تو وہ بولے کہ آپ یوں کریں، سلپ بناتے وقت وزن 1 کلو لکھیں، یوں آپ کو 1 کلو چارج ہوگا۔ میں نے کہا اوہ اتنی سی بات تھی، ٹھیک ہے ہم وزن 1 کلو لکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مگر میم آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور اور فیصل آباد کو چھوڑ کے باقی سب شہروں کے لیے 1 کلو لکھیں، ان شہروں کے لیے اصل وزن لکھیں۔ میں حیران ہوئی کہ وہ کیوں؟ تو انہوں نے بڑی سادگی سے بتایا کہ ان شہروں میں سیکیورٹی زیادہ ہوتی ہے، یہاں پارسل جاتا ہے تو چیک ہوتا ہے کہ اصل وزن کیا ہے، پھر اصل وزن کے لحاظ سے پیسے کٹتے ہیں۔ چھوٹے شہروں میں چیکنگ نہیں ہوتی، وہاں آپ 1 کلو لکھتے ہیں، ہم لوکل سٹاف سے بات کر لیں گے، وہ آپ کے پارسل گزر جانے دیں گے۔ میں تو وہیں اٹھ کھڑی ہوئی، میرا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ میں نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپنی ہمارے چارجز کم نہیں کر رہی، آپ ہمیں رعایت نہیں دے رہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزن کم لکھوں تاکہ دھوکے سے میرے لکھے وزن پہ اعتبار کر کے لوکل سٹاف اسی کے مطابق کم چارج کرے۔ میں تو ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ سٹاف نے مجھے کئی مختلف طریقوں سے سمجھایا کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، ہم سٹاف ہیں، ہم کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کر لیں۔ میں نے کہا آپ کمپنی کے مالک نہیں ہیں، آپ سٹاف ہیں، یہ غلط ہے، تبھی تو آپ نے کہا ہے کہ بڑے شہروں میں یہ کام پکڑا جائے گا، یعنی یہ غلط ہے۔ کمپنی کے اصول بھلے مہنگے ہوں، بھلے میرا نقصان ہو، لیکن میں ناپ تول میں کمی کروں، میں غلط وزن لکھوں چند لاکھ روپے بچانے کے لیے، اور جو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے سچائی اور ایمانداری کا، وہ تو سب ملیا میٹ ہو گیا نا۔ میں تو ایسے کبھی نہیں کروں گی، میرے اندر بہت خامیاں ہوں گی، میں غصہ جلدی کرتی ہوں، اپنے کام میں سستی بھی کر جاتی ہوں، میں بہت سے اور عیوب کا بھی شکار ہوں، لیکن میں ناپ تول میں کمی نہیں کروں گی، میں حرام نہیں کماؤں گی، یہ وہ کام ہے جو میں نہیں کروں گی۔ میں کسی کا فون نہ اٹھا سکوں تو بہانہ بنا کے کہہ دیتی ہوں کہ میں بزی تھی، لیکن میں اس قسم کا جھوٹا وزن نہیں لکھوں گی۔ میرے پاس دوسرا طریقہ تھا کہ میں باکس کے بغیر کتاب بھیجوں، لیکن ایک تو یہ کہ میں اتنے مہنگے باکسز بنوا چکی تھی، دوسرا یہ کہ میں باکس میں کتاب نہ ڈالتی تو میرے دل کو تسلی نہ ہوتی، 10% لوگوں کو کتاب پھٹی ہوئی ملتی، یہ مجھے گوارا نہیں تھا، سو میں نے 2 کلو وزن ہی لکھا۔ میں نے باکس میں ہی کتاب بھیجی، میں نے 110 گرام کے پیچھے ہر کتاب پہ 250 روپے اپنی جیب سے ادا کیے، اور اس دن مجھے اپنی 2 ویلیوز معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ میں مالی معاملات میں خیانت کبھی نہیں کرتی، میں حرام کا رزق نہیں کمانا چاہتی، میں قیمتی پروڈکٹ بنا کے اس کو سستا نہیں کروں گی، لیکن ناپ تول میں کمی بھی نہیں کروں گی۔ دوسری یہ کہ میں اپنے کام کی کوالٹی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتی۔ خیانت بھی ایک ویلیو ہے، نیگیٹو ویلیو، کوالٹی میں ڈنڈی مار جانا بھی ایک نیگیٹو ویلیو ہے۔ یہ 2 منفی ویلیوز میرے اندر نہیں ہیں، اور ان کے نہ ہونے سے مجھے اپنی 2 مثبت ویلیوز معلوم ہوئی کہ میں مالی معاملات میں بہت ایماندار ہوں اور میں اپنے کام کے ساتھ بہت مخلص ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو میرا کام نہ پسند ہو، لیکن میں اپنا کام اس لیول پہ کرتی ہوں جہاں میرا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ میں بھلے اپنے کام میں کتنی سستی کروں، لیکن میں کوالٹی میں ڈنڈی نہیں مارتی۔ اپنے کردار لکھتے وقت میں پہلے یہ سوچتی ہوں کہ میرے کردار میں کیا نہیں ہوگا۔ سعدی یوسف اپنے پہلے ہی سین میں کہتا ہے کہ اس نے ایک اسکول کا آرڈر نوٹ کر لیا تھا جو وہ بتانا بھول گیا۔ اب وہ اپنا کام چھوڑ کے اٹھے گا اور خود اس آرڈر کو مکمل کرے گا، کیونکہ وہ بات سے نہیں پھرا کرتا۔ سو سعدی کی پہچان اس ویلیو سے ہوتی ہے جو اس میں نہیں تھی، یعنی بات کر کے اس کو پورا نہ کرنا، یہ وہ نہیں کرتا تھا۔ سعدی اپنے خاندان کو چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پہچان ان چیزوں سے بھی ہوتی ہے جو ہم میں نہیں ہوتی۔ ویلیوز کہتے ہیں ان اصولوں کو جن پہ آپ کا پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے لازم ہے اور آپ اپنے فیصلے ان اصولوں کے مطابق ہی لیتے ہیں۔ جیسے میری بڑی بہن غیبت نہیں کرتی، گوسپ نہیں کرتی، اس کی یہ ویلیو سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کسی کی غیبت نہیں کر سکتا۔ اس طرح یہ ان لوگوں کی ویلیوز ہیں جو ان کی پہچان بن گئی ہیں۔ ویلیوز آپ کی عادتیں نہیں ہوتی، یہ وہ اصول ہیں جو آپ کی عادتوں کو بناتے ہیں اور یہ آپ کے اندر پتھر پہ لکیر کی طرح راسخ ہو چکے ہیں۔
سب سے پہلے آتی ہے آپ کی ذات، آپ کی پرسنل ویلیوز۔ ایک ہائی ویلیو انسان، ایک انمول انسان کی ذاتی ویلیوز کیا ہونی چاہیے؟ 3 ذاتی ویلیوز آپ کو عزت دلاتی ہیں، دوسروں سے زیادہ خود اپنی نظر میں عزت دار بناتی ہیں۔ پہلی چیز جو آپ کو اپنی ذاتی زندگی میں لانی ہے وہ ہے جھوٹ نہ بولنا۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن یہ آپ کو بہادر بناتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ سچ بولیں، میں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی ویلیو بنائیں کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا۔ نیگیٹو ویلیو کو اپنے اندر سے ختم کرنے سے آغاز کریں۔ جھوٹ بولنے سے ہر دھرمی کی حد تک انکار کرنا آپ کو ہائی ویلیو انسان بناتا ہے۔ جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بات بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا، فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کے آپ ایک ہائی ویلیو انسان بنتے ہیں۔ جھوٹ کے سب سے بڑے پھندے 2 چیزوں میں آتے ہیں، اپنا فائدہ یا کسی کا خوف۔ ان دونوں حالتوں میں آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، اس چیز کو اپنی ویلیو بنا لیں۔ دوسری چیز ہے صفائی۔ اپنی ذات کی صفائی اور سیلف کیئر اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ دوسری چیزیں۔ یہ آپ کو اپنی اور دوسروں کی نظر میں معتبر کرتی ہیں۔ اس کا ایک ہی اصول ہے، غسل کرنا اور ہر روز کرنا، ہر روز صاف استری شدہ کپڑے پہننا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ پرفیوم غسل کا متبادل نہیں ہے، خود سے بدبو نہ آنے دینا۔ اور وہ کیسے ممکن ہے؟ جب انسان اپنے بغلوں کے بالوں کو ہر ہفتے صاف کرنے کی عادت ڈالے اور نہانے کے بعد بغل میں ڈیوڈرنٹ لگائے۔ جب آپ اپنے کمرے سے روز صبح نکلیں تو آپ سے بدبو نہ آ رہی ہو، آپ کے دانت برش یا مسواک کیے ہوں اور آپ کے بال بنے ہوں، آپ سر جھاڑ منہ پھاڑ نہ ہوں، آپ ننگے پیر زمین پہ پھرنے کے عادی نہ ہوں، آپ کے اندر نفاست ہونی چاہیے۔ میلے کچیلے لوگ جتنے بھی ذہین ہوں، جتنے بھی خوش اخلاق ہوں، کوئی ان کو پسند نہیں کرتا، کوئی ان کی کمپنی میں زیادہ دیر نہیں رہنا چاہتا۔ تیسری پرسنل ویلیو جو آپ کو معتبر بناتی ہے وہ اپنی بات پہ قائم رہنا اور اسے پورا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اندر سے ایک نیگیٹو ویلیو ختم کرنی ہے جو کہ ہے کمٹمنٹ توڑنا، اپنے وعدے توڑنا اور بہانے بنا کے اپنی ڈیڈ لائن پوری نہ کرنا۔ ان ویلیوز کو زندگی سے نکالیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اوور کمٹ نہ کیا کریں، لوگوں سے صرف اسی شے کا وعدہ کریں جو پورا کر سکیں۔ الفاظ سوچ سمجھ کے ادا کریں، یوں آپ کو اپنے الفاظ کی اہمیت معلوم ہوگی۔ آپ کو اپنے الفاظ پہ خود یقین آنے لگے گا۔ جب آپ کو یقین ہوگا تو دوسروں کو ہوگا۔ آپ کی بات کی قدر تب ہوگی جب آپ اس کی قدر کروائیں گے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب آپ اپنی بات سے نہ پھریں۔ اب آتے ہیں فیملی لائف کی طرف۔ ہم ایک اصطلاح بہت سنتے ہیں، فیملی ویلیوز۔ یہ کیا ہوتی ہیں؟ یہ سب کے لیے مختلف ہوتی ہیں، لیکن 2 فیملی ویلیوز ایک ہائی ویلیو انسان میں ضرور ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ آپ کو اپنی فیملی کی عزت کرنا آنا چاہیے۔ ماں باپ کی عزت کرنے کا اصول یہ ہے کہ ان کے سامنے منہ کے زاویے بگاڑ کے بات نہیں کرنی چاہیے، ان کے سامنے اف نہیں کرنی چاہیے، ان سے بدتمیزی نہیں کرنی اور ان کی بات ماننی ہے۔ چھوٹوں کی عزت یہ ہے کہ انہیں سب کے سامنے نہیں ٹوکنا چاہیے اور ان سے نرمی سے بات کرنی چاہیے، اور اگر ان کو ڈانٹنا پڑے تو اکیلے میں ڈانٹیں، ان کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ دوسری فیملی ویلیو جسے اپنانے کی ضرورت ہے وہ عموماً لوگوں میں قدرتی طور پہ ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی۔ اس کو سیکھنا بڑا مشکل اور عزم و ہمت کا کام ہے، اس لیے اگر یہ آپ میں نہیں ہے اور آپ اس کو سیکھ لیں تو یہ اس کا اجر بھی بہت ہوگا، اور وہ ہے فیملی کے لیے کیئرنگ ہونا۔ کیئرنگ ہونے کے کئی طریقے ہیں، جن طریقوں پہ میں فوکس کرتی ہوں وہ ہے اپنی فیملی کی جسمانی اور ذہنی صحت کی خبرگیری کرتے رہنا۔ کسی کی طبیعت خراب ہے تو اس کا خیال رکھنا، کسی کا موڈ خراب ہے تو اسے پریشانی سے باہر نکالنے پہ حوصلہ افزائی کرنا، اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور ان کے لیے جگہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ سورہ مجادلہ آیت 11۔ جتنا آپ دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے، ان کو آسانیاں دیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ذاتی اور پروفیشنل زندگی میں آسانی دے گا۔ میرے اندر بھلے کئی عیب ہوں گے، لیکن مجھے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میرے بہن بھائی کیا کہیں گے کہ اس کے دوستوں کے سامنے تو اس کی ٹون ہی چینج ہو گئی۔ یہ جو ٹون چینج ہونا ہے نا، یہ آپ نے نہیں کرنا۔ ایک ہی طرح سے بولیں، ایک ہی طرح سے ہنسیں، خود سے سچے بنیں۔ اگر آپ گوسپ نہ کریں، ادھر کی بات ادھر نہ کریں اور کسی کا راز کسی دوسرے کے سامنے نہ کھولیں تو آپ قابل اعتبار بن جائیں گے، اور جب آپ 18 سال کی عمر پار کر لیں یعنی بڑے ہو جائیں تو ایک بات پکی ذہن میں بٹھا لیں کہ جس راز کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے اس کی کوئی اور بھی نہیں کر سکے گا۔ جو راز آپ کسی کو دیں گے وہ کسی تیسرے کو ضرور بتائے گا۔ کیا آپ اس راز کا بتایا جانا افورڈ کر سکتے ہیں؟ ایسی چیزیں عمر بھر کے لیے کریڈیبلٹی خراب کرتی ہیں، اس لیے ان سے بچا کریں۔
پروفیشنل لائف میں آپ کی ویلیو ہونی چاہیے کہ اپنے کام کو احسان کے درجے پہ کرنا، اس کے ساتھ مخلص ہونا، اور یہ ویلیو زندگی میں لانے کے لیے آپ کو اس کی الٹ ویلیو نکالنی پڑے گی، اور وہ ہے اپنے کام میں ڈنڈی مارنا، اپنے کام کا اختتام بالخصوص جلدی کرنا، جان چھڑانے والا کام کرنا، سستی کرنا، یہ سب نیگیٹو پروفیشنل ویلیوز ہیں۔ جب یہ آپ کی زندگی سے نکلیں گی تو آپ خود بخود احسان کے درجے پہ کام کرنے لگ جائیں گے۔ آپ کی مالی زندگی میں کیا ویلیوز ہونی چاہیے؟ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا اور فضول خرچی نہ کرنا۔ پیسہ بڑی محنت سے کمایا جاتا ہے۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر آپ مارکیٹ جائیں اور آپ کو کوئی ایسی شے نظر آئے، کوئی ایسی نئی اور انوکھی شے جس کے بارے میں آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے، تو کبھی امکان ہے کہ آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہوتی تو آپ کو معلوم ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ پیسہ خرچ کرتے وقت ایک بات سوچا کریں، یہ چیز جو اتنے ہزار میں لینے جا رہی ہوں، یہ اتنے ہزار روپے میں نے یا میرے ابا یا میرے شوہر نے کتنے گھنٹوں یا دنوں کی محنت میں کمائے ہیں؟ کیا یہ چیز اتنے گھنٹوں کی محنت کے قابل ہے؟ اور آخر میں آپ کی اخلاقی ویلیوز۔ بطور ایک مسلمان کے آپ کے اندر کچھ اخلاقی ویلیوز ہونی چاہیے جو آپ پہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہیں۔ مثلاً اپنے مخالف صنف سے بات کرتے وقت آپ کو محتاط ہونا چاہیے۔ محتاط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسٹ یا کال پہ بھی صرف وہ بات کریں جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے کر سکیں۔ چھپ کے کرنے والے کام نہ کریں، فلرٹ نہ کریں، اور ورک پلیس پہ ایک اصول بنا لیں کہ کسی کو خود سے فلرٹ کرنے بھی نہیں دینا۔ اپنی اخلاقی اقدار کا تعین آپ نے مخالف صنف کے ساتھ کام کرتے وقت پہلے ہی دن سے کر لینا ہے، اور آپ کو اللہ انہیں اقدار پہ آزمائے گا بھی صحیح۔ آپ نے بس پکے رہنا ہے کہ اخلاقیات میں میری یہ اقدار ہے، یہ میں ٹوٹنے نہیں دوں گی، ان کے پاس داری میں نے لازمی کرنی ہے۔ اسی طرح آپ اپنی زندگی میں چند اقدار سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سال اپنی زندگی میں 5 نئی اقدار شامل کریں۔ 3 سے 5 اقدار بہت ہوتی ہیں ایک سال میں سیکھنے کے لیے۔ میں سست روی مگر مستقل مزاجی سے چلنے کی عادی ہوں۔ یہ مت سوچیں کہ آج سے میں نے سچ بولنا ہے، یہ سوچیں کہ آج سے میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ مت سوچیں کہ اب سے مجھے بہت صاف ستھرا رہنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے بدبودار اور میلا کچیلا نہیں رہنا۔ یہ نہ سوچیں کہ سب کا خیال رکھنا ہے، یہ عزم کریں کہ کسی کو مشکل میں تنہا نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ سوچیں کہ سب کی عزت کرنی ہے، یہ طے کریں کہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دینا۔ اور ویلیوز چھپی نہیں رہتی، یہ سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ اپنے اصل کو زیادہ دیر نہیں چھپا سکتے، اس لیے اپنے اوپر رنگ روغن نہ چڑھائیں۔ اپنی ویلیوز کی بنیاد کو ٹھیک کریں۔ اپنی دیوار میں رستے سیم کے پانی کا علاج کریں، دیوار اوپر سے خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر جب آپ اس پہ رنگ چڑھائیں گے تو اس میں عیب نہیں ہوں گے، ہر رنگ اس پہ چمکے گا۔ اس پہ جو بھی سجائیں گے وہ اٹھ جائے گا۔ جب تک آپ کی دیوار کا اندر سے بنیادی مسئلہ نہیں حل ہوگا، وہ عیب دار ہی رہے گی۔ کسی انسان کو ماپنے کا پیمانہ اس کی شکل، ہنر یا اس کے پاس موجود نعمتیں نہیں ہوتی۔ انسان کا پیمانہ ہے اس کا کردار، اس کی ایمانداری، اس کی دانائی، اس کی وفا، اس کی محبت، سچی دوستی، اور یہی ہے انسان کی میراث۔